كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر بہت سارے مذہب اور بہت سارے انسان بستے ہیں، لیکن ان سب سے پوچھو کہ دنیا میں کتنے دن زندہ رہو گے. چاہے وہ کوئی سا مذہب کا رہنے ماننے والا ہو، وہ کہے گا ایک نہ ایک دن ہمیں موت آئے گی. اس سے کسی کا انکار نہیں ہے، چاہے وہ کسی مذہب کو ماننے والا ہو. ہمارے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. پوچھو لوگوں سے کہ ہمارے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے، یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے، جس کی روح ہے، اس کو ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی، مر جانا ہے، موت کا مزہ اس کو چکھنا ہے. تو کہے گا وہ صحیح کہتا ہے، آپ کا قرآن یہ صحیح کہہ رہا ہے. مرنے سے کسی کا انکار نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کو ماننے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والا ہو یا نہ ہو. دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس سے پوچھو تو وہ کہے گا ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے. دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ سب کے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایک ذات باقی رہے گی، وہ اللہ کی ہے. تو میرے دوستوں، مرنے سے کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے پر، قبر پر، حشر پر، آخرت پر، جہنم پر، جنت پر سب کا ایمان نہیں. ایسے بہت سے مسلمان کہلانے والا ایمان والا کہلانے والا بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کون دیکھا ہے، کیا ہوگا نہیں، کیا قبر ہے، مر گیا، ختم ہو گیا، قبر کے اندر گل گیا، سڑ گیا. مرنے پر کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے پر، قبر کے عذاب پر، آخرت پر، جزا پر، اللہ کے یہاں حساب دینے پر سب کا ایمان نہیں ہے. اور یہ ایمان جتنا آپ کو مرنے کا یقین ہے، اتنے قبر کے عذاب کا، قبر میں وہاں فرشتوں کے بوجھ، آخرت کا، جنت کا اور جہنم کا بھی ایسے یقین رکھنے پڑے گا. میرے دوستو، آج کل موت ایسی صورتوں پر آ رہی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور موت ہے بھی ایک ایسی چیز جو بتا کر نہیں آتی ہے، اور یہ نہیں کہے گا کہ میں آ رہی ہوں، تیاری کر لو. حالانکہ پہلے کہہ دیا ہے کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کسی کو نہیں پتا. اس لیے موت کے لیے ہمیشہ تیار رہو. آج ہمارے نوجوان، ہماری ماں بہنیں ان سب چیزوں سے دور ہیں. قبر کی عذاب پر حق ہے میرے دوستو. بعض وقت اللہ تبارک و تعالی کبھی لوگوں کو دکھانے
جتنا قبر کے عذاب کو میں نے دیکھا۔ مجھے ڈر ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بہن کو، اپنے بیٹے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے اس ڈر سے، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا تجھے بھی قبر کے عذاب کو دکھا رہا۔ ایسی چیز قبر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تھے میرے دوستوں، اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، اب جنت کا تذکرہ پر نہیں روتے ہیں اور جہنم کا تذکرہ پر اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر کے بارے میں سن کر روتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا اے لوگوں اس گھڑی کا کیا کہ یاد کرو، وہ کوٹھڑی کا گھر کا یاد کرو، وہ مٹی کا بچھونا، وہ مٹی کا اوڑھنا، چاروں طرف مٹی ہوگا، کوئی نہیں ہوگا تمہارے اعمال کے علاوہ۔ وہ آخرت کی سب سے پہلی منزل، سب سے پہلے سیڑھی ہے، اگر وہاں تو اگر صحیح اور سالم پاس ہو گیا، اس کوٹھڑی کے گھر کے اندر پاس ہو گیا، آنے والی منزلیں تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے کوئی منظر قبر کے عذاب سے سخت نہیں دیکھا، اس لیے قبر کو دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے، قبر کے بارے میں سن کر مجھے رونا آتا ہے۔ آج میرے دوستوں نوجوانوں، ہم اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھ کر آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی رونا نہیں آیا، ہم موت کو یاد ہی نہیں کر رہے ہیں اور موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ قبر کو ہم یاد نہیں کر رہے ہیں اور قبر ہمیں یاد کر رہی ہے۔ اے نوجوانوں، یہ دور ایسی دور چل رہا ہے، اپنا ایمان صحیح طریقے سے بچا لو میرے دوستو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہر گھر کے اندر، ہر کوٹھی کے اندر، ہر بنگلے کے اندر، ہر مکان کے اندر، ہر دکان کے اندر قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے ہر گھر کے اندر گانے کی، کنجری کی آواز آئے گی۔ فرمایا لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ایک وقت ایسا ہوگا کہ صبح کو لوگ مومن ہوگا، شام کو موت آئے تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اے لوگوں موت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے کہ اگر سمندر کو بھی پی جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھتی۔ فرمایا اے لوگوں موت کی پسینے سے پناہ مانگو، اتنا پسینہ آئے گا کہ زندگی میں کبھی اتنا پسینہ دیکھا ہی نہیں۔ میرے دوستو جب موت آتی ہے، موت کا فرشتہ ہاتھ لگاتے ہی آنکھوں کی نور ختم ہو جاتی ہے، کانوں کے پردے ختم ہو جاتے ہیں، بدن کے اندر جتنا خون ہے وہ سب سوکھ جاتا ہے۔ میرے دوستو آج یہی حالت ہے، ہم ایسے دور پر گزر رہے ہیں، بارش برستی ہے رحمت بن کر، لیکن وہی لوگوں کے لیے زحمت اور موت کا سبب بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے جوانوں کی موت، گھر سے نکلتے ہیں کمانے کے لیے، دکان آتے ہیں میرے دوستو، لیکن وہ موت بن کر جاتی ہے، لاش بن کر جاتی ہے۔ آج ہم سبوں کو یہ سب فکر نہیں ہے، ہم اپنے گانے بجانے میں، نمازوں کو، روزے کو، اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکے۔ آج ہم سب یہ سب چیزوں کو بھول چکے ہو۔ نماز کے لوگوں کو بالکل ذہن نماز کی طرف نہیں ہے میرے دوست۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام ایک بستی سے گزر ہوا، اس بستی میں دیکھا عیسیٰ علیہ السلام بالکل ہرے بھرے درخت ہیں اور بلڈنگاں، مکان، دکان سب بہت خوشحالی ہے، لوگ خوبصورت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کی، لوگوں نے بہت تعظیم کی، لیکن کچھ دنوں کے بعد، 3 سال کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی راستے پر ہوا جہاں چشمے بہ رہے تھے، ندی نالے کے اندر پانی بہت خوشنما تھے،
لیکن 3 سال کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے پر گزر ہوا تو میرے دوستو عیسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں جا کر دیکھا کہ سب کے سب درخت سوکھ گئے ہیں، مکان ویران پڑے ہوئے ہیں، لوگ بدصورت ہو چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں، اے اللہ یہ 3 سال پہلے جب میں اس بستی سے گزر ہوا لوگ تو بہت خوشحال تھے، کیا کہ درخت تو ہرے بھرے تھے، مکان تو بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے، آج یہ 3 سال کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا، فرمایا عیسیٰ یہ جو پانی بہ رہا تھا، یہ چشمہ جو بہ رہا تھا، اس پانی کے اندر، اس ندی کے اندر ایک بے نمازی نے اپنا منہ کو دھو لیا، اس کی نحوست سے یہ پورے کے پورے بستی ویران ہو گیا، یہ پورے کے پورے بستی ویران ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے ایک وقت کی نماز کو اگر چھوڑ دیا وہ ایسا ہے کہ انہوں نے دین کو ڈھا دیا۔ پھر جب ایک وقت کی نماز کو چھوڑنے کو دین کو ڈھا دیتا ہے تو بے نمازی اگر کہیں منہ دھوئے گا تو یہ بستی کیوں نہیں ویران کرے؟ میرے دوستو تمہیں قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہوں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کیا، سوال کرنے والا خلیل اللہ، جواب دینے والا اللہ۔ کیا سوال کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے اللہ مجھے دکھا دیجئے، مجھے بتا دیجئے کہ آپ دوبارہ لوگوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی سمندر کے اندر مر گیا، مچھلیاں کھا گئی، ہڈیاں الگ الگ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو کر لوگ مر جاتے ہیں، بھوٹی الگ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ لوگوں کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، کیا کہ زمین قبر کھا جاتی ہے، ہڈیاں نظر آتی ہے، اب دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہمیں دکھا دیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ کیسے آپ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ اکبر، سوال کرنے والا کون؟ خلیل اللہ، جواب دینے والا اللہ۔ اللہ چاہتے تو کہتے جاؤ قبر کے اندر رکھو اور کہو کن بِإِذْنِ اللَّهِ کہ قبر سے ایک مردہ اٹھ کر بتا دے گا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تیری قدرت پر تجھے یقین نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کہا کہ میری قدرت پر یقین نہیں ہے۔ ابراہیم صلی اللہ کہنے لگا یا اللہ کیسے نہیں، آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ خالق و مالک ہیں، آپ کی قدرت پر یقین ہے، آپ نے ہمیں، نمرود نے ہمیں آگ کے اندر ڈال دیا، آپ نے بچایا، فلسطینیوں سے آپ نے بچایا، مصر کے بادشاہ نے ہمیں پکڑ کر لے گیا، وہاں بھی آپ کی قدرت کام آئی اور آپ نے بچایا، ہمیں آپ پر پورا یقین ہے۔ لیکن قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، اے اللہ میں اپنے دل کو اطمینان چاہتا ہوں، اپنے قلوب کو اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ زمانے کے لوگ ہیں، اگر مجھ سے یہ سوال کر لے گا، اگر مجھ سے یہ پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں؟ اور اے احکم الحاکمین، آپ تو روز تو کیا کہ لوگوں کو مارتے ہیں، دوبارہ زندہ کرتے ہیں، ایک دن اگر آپ مجھے دکھا دیں گے تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ آپ ہمیں دکھا دیجئے، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، اللہ نے کہا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا۔ میرے دوستو اللہ نے کیا کہا؟ میرے قدرت کو دیکھنے چاہتے ہو کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو، 4 پرندوں کو پکڑو،
ابراہیم نبی علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا ہے اور اللہ نے کہا کہ اس کے ایک ایک پگ کو نکالو، اس کے ایک ایک چمڑے کو نکالو، اس کی چونچ کو کاٹو، اس کے پاؤں کو کاٹو، اس کو بھوٹی بھوٹی کر دو اور اس کو بالکل نہیں ذرہ ذرہ کر دو 4 پرندوں کو۔ 4 پرندوں کو کاٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کاٹا، اس کے پگ کو نکالا اور پھر 4 پرندوں کو کیا کہ بالکل نہیں کر دیا، کاٹ کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کو 4 کو ملا لو، فَصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 4 کو جو پرندے کو تم نے کاٹ کر یہ بوٹی بوٹی جو کر دیا ہو نا، یہ سب کو ایک جگہ ملا لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب گوشت کو ایک طرح ملا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 4 پہاڑوں کی طرف یہ گوشت کو پھینک دو، یہ چاروں طرف جا کے گوشت کو پھینک دو اور تو یہاں بیچ میں آ جا اور میرے قدرت کو دیکھ اور میرے قدرت کو دیکھ۔ عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرندے کو سب ملانے کے بعد جب چاروں طرف وہ گوشت کو پھینکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام بیچ میں آ جاتا ہے۔ کہا تھا نا ربی ارنی، مجھے دکھا دے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میری قدرت کو دیکھ۔ اللہ کے نام لے کر وہ پرندے کو بلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں میرے دوستو کہ ایک پر ایک پگ ادھر سے آ رہا ہے، ایک پگ ادھر سے آ رہا ہے، کہیں سے چونچ آ رہی ہے، کہیں سے پاؤں کے ناخن آ رہے ہیں اور سب طرف سے آنے کے بعد ایک ایک آ کر وہ زندہ 4 کے 4 پرندہ کیا کہیں زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے پاس آ کر چی چی کرنے لگا۔ کہا کہ ابراہیم دیکھ لیا میرے قدرت کو، یہ تو پرندہ ہے، یہ تو جانور ہے جو 200 گرام 300 گرام کے کوئی جانور پرندہ ہوگا، اس کو تم نے کاٹ کر پھینکا، میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ انسان 3 من کا انسان ہے، کیا میں اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو میرے دوستو اسی طرح جس طرح ہمیں مرنے پر ہمیں یقین ہے اور اسی طرح ہمیں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں اسی طرح قبر پر یقین ہونا چاہیے۔ ایک کتابوں کے اندر لکھا ہے میرے دوستو، جیسے میں شروع میں بتایا، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی عذاب لوگوں کو عبرت کے لیے دکھا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک راستے سے میں گزر رہا تھا، وہاں ایک قبرستان نظر آیا اور اس قبرستان سے آواز آئی کہ میں زندہ ہوں مجھے اٹھاؤ، میں زندہ ہوں مجھے اٹھاؤ۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں نے سنی، پہلے انسنی کر دیا، لیکن جب میں نے غور سے سنا تو واقعی وہ قبر سے آواز آ رہی تھی کہ میں زندہ ہوں مجھے اٹھاؤ، میں زندہ ہوں مجھے اٹھاؤ۔ وہی بغل میں کیا گاؤں تھا، وہ گاؤں کے اندر جاتا ہے اور فرمایا کہ لوگوں آؤ دیکھو تو صحیح اس قبر سے کیا آواز آ رہی ہے، اس قبر سے کیا آواز آ رہی ہے۔ لوگ محلے والے آئے تو جب وہاں سنا تو سب نے یہ سنا کہ میں زندہ ہوں مجھے اٹھاؤ، میں زندہ ہوں مجھے اٹھاؤ۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کریں۔ محلے والے امام صاحب کے پاس آتے ہیں کہ چلو پہلے مسئلہ معلوم کریں کہ کیا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد امام صاحب نے بتایا کہ اگر واقعی یہ قبر کے اندر اگر یہ آواز آ رہی ہے تو قبر کو کھود۔ لوگوں نے ہمت کر کے قبر کو کھودا۔ میرے دوستو جب قبر کو کھودا اور جب پتھر ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ زندہ ایک ننگی لڑکی بیٹھی ہے قبر کے اندر، اور وہ لڑکی کہہ رہی ہے تم لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، میرے بدن کے اندر کوئی کپڑا نہیں ہے، جلدی میرے گھر سے کپڑا لاؤ۔ میرے دوستو جاتا ہے اور کپڑا چادر اس کے کپڑے اور ایک چادر لا دیتا ہے۔ وہ لڑکی اس کپڑے کو اوڑھتی ہے اور قبر سے نکل کر بجلی کی طرف اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور گھر جانے کے بعد دروازہ کو کنڈے کو اندر سے بند کر دیتی ہے۔ لوگوں نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، تمہیں میرے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی، تم مجھے دیکھو گے تو بے ہوش ہو جاؤ گے۔ اگر ہے کوئی ہمت والا وہ آگے بڑھیں، پھر مجھ سے کچھ کلام کریں۔ میرے دوستوں کچھ لوگوں نے کہا ہاں ہم تمہیں دیکھنے چاہتے ہیں، ہم پوچھنے چاہتے ہیں۔
اس لڑکی نے کنڈی کو کھول دیا، دروازے کو کھول دیا۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، یہ برائی ہر گھر کے اندر پائی جاتی ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ جو اس لڑکی کو عذاب ہو رہا تھا قبر کے اندر، وہ لڑکی جب چادر، کچھ آدمی اندر آیا تو دیکھا میرے دوستو، چادر وہ عورت ہٹاتی ہے وہ لڑکی، تو دیکھا کہ صرف سر کے اندر ایک بھی بال نہیں ہے، نہ ایک بھی چمڑا ہے، سوائے ایک کھوپڑی کی طرح نظر آئے اور کچھ بھی۔ لوگوں نے پوچھا یہ تمہارے سر کے بال کیا ہوئے؟ تمہارے بال تو بہت حسین تھے اور تمہارے پورے کے پورے سر کے اندر ایک بھی گوشت بھی نہیں، چمڑا بھی نہیں، ایک کھوپڑی نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ وہ لڑکی روتے ہوئے فرمانے لگی کہ میں کیا بتاؤں، میں یہ بال اپنے گھر سے نکلنا کرتی تھی، لوگوں کو، لڑکوں کو دکھایا کرتی تھی، میں بے پردہ رہا کرتی تھی، اس لیے جو ہی قبر کے اندر آیا ایک ایک کر کے فرشتوں نے میرے بال کو کھینچ لیا، ان کے ساتھ میرے چمڑے بھی کھینچ لیا، اس لیے میرے سر کے اندر صرف کھوپڑی نظر آ رہی ہے۔ اور تھوڑی سی میرے دوستوں جب کیا کہ وہ چادر ہٹاتی ہے تو دیکھا کہ منہ کے اندر کہیں گوشت نظر نہیں آ رہی ہے، سوائے اس کے منہ میں دانت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ذرا غور کرو، اگر کوئی انسان اگر دیکھے جس کا صرف دانت ہی دانت نظر آئے، وہ کون دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے؟ وہ صرف اس کے دانت نظر آ رہے تھے میرے دوستو۔ لوگوں نے پوچھا یہ تمہارے ہونٹ کیا ہوئے، یہ تمہارے رخسار کیا ہوا، یہ تمہارا گال کیا ہوا، یہاں ایک بھی گوشت بھی نہیں ہے، تمہارے ہونٹ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مرنے کے بعد جب فرشتے آئے تو میرے ہونٹوں کو کینچیوں سے میرے ہونٹوں کو زندہ کھینچ لیا، کاٹ لیا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ گالوں کی تم نے ہونٹوں کے اندر سرخی لگایا کرتے تھی، لپسٹک لگایا کرتے تھی، بازار کے اندر جایا کرتے تھی، محلے کے اندر گھوما کرتے تھی، اور اس لیے کہ لوگ لڑکوں مجھے دیکھے، آدمی نے مجھے دیکھے، یعنی میں بے پردہ رہتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتے ہی مجھے اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ آنکھیں پھوڑ دیا گیا میرے دوست اور بزرگوں، پورے بدن کو ایسی صرف پورے ہڈی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ فرمایا یہ سب چیزیں کو بتا کر اور پھر وہ ایک چیخ مارتی ہے اور گر جاتی ہے اور وہ بے جان ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو موت کو یاد نہیں ہے، ہم اور آپ بے پردگی گھوم رہے ہیں، ہم اور آپ بے پردگی اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کو گھومنے جانے دیتے ہیں۔ اے میرے دوستو، اس چیز کی عذاب کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو، جب بے نمازی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، بے نمازی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، جب ہم لوگ میت کو دفن کرتے ہیں اس کا منہ کیا کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے دوستو، جب بے نمازی مرتا ہے ابھی دفن کر کے ان کے رشتہ دار گھر نہیں پہنچتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا منہ جو قبلے کی طرف ہوتا ہے وہ قبلے سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیتے ہیں، اس کے کفن کو پھاڑ دیتا ہے اور ایک کیا کہ سلاخہ، ایک لوہا لے کر آتا ہے، گرم لوہا، اتنا گرم لوہا لے کر آتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 3000 سال تک وہ آگ، جہنم کی آگ کے اندر اس کو کیا کہیں گرم کرتا ہے، اور اسی لوہے سے بے نمازی کے آنکھ میں، کان میں، ناک میں، چاروں طرف داغ دیا جاتا ہے۔ کیا میرے دوستو، آج ہمارے پیٹ کے اندر ایک پتھری ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف ہم اور آپ برداشت نہیں کرتے، یہ چیز کیسے برداشت کریں گے؟ اور ایک بہت خوبصورت حدیث یاد آ گئی میرے دوست، ہم سب پیشاب کرتے ہیں، کوئی ہے ہمارا پیشاب ناپاک ہے، سب کا پیشاب ناپاک ہے، لیکن جب ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آپ کا پیشاب چیک کرنے پڑے گا۔ ہم اور جب پیشاب کو کیا کہ چیک کرانے کے لیے لے کے کسی بوتل میں لے کر جاتے ہیں تو وہ بوتل اچھا نہیں، کوئی ایسی عام بوتل ہوتی ہے، اس کو سیدھے ہاتھ سے نہیں پکڑتے ہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں میرے دوستو۔ اور جب ڈاکٹر کے پاس، حالانکہ آپ کا اپنا پیشاب ہے میرے دوستو، اس کو سینے سے لگا کر لے جانا چاہیے، لیکن نہیں، کیوں؟ ناپاک چیز ہے، اس لیے ہم بائیں ہاتھ سے لے کر جاتے ہیں اور
اندر رکھ دو. وہ ڈاکٹر کے ہاتھ نہیں لگاتا ہے میرے دوستو. ہم اپنے پیشاب سے اتنا نفرت کرتے ہیں. اب بتاؤ اگر کوئی دوسرے ہمارے اوپر پیشاب کر دے تو ہمیں کتنی نفرت ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا میرے دوستو, میری زبان کو آپ کے دل کے اندر تکلیف ہوگی, لیکن زبان میری ہے, فرمان کالے کپڑے والے کی ہے. اللہ پاک کی قسم, اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے, جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ گدھے کی طرح سویا پڑا رہتا ہے, شیطان آتا ہے اور اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے. شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. کالے کپڑے والے کی حدیث ہے میرے دوست. اور فرمایا جب ہمیشہ یہ چیز ہوتے رہتا ہے ہمیشہ وہ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے شیطان اس کے کام اور پیشاب کرتے رہتا ہے, مرے گا اس کے زبان پر کلمہ نصیب نہیں ہوگا, وہ ایمان سے خارج ہوگا. آج مسجد بھر گئی ہے, فجر میں کہاں تھے میرے دوستو؟ ہم نے کھانا کھا کر نماز کو چھوڑا, ہم نے کھانا کھا کر نماز کو چھوڑا, نرم نرم بسترے میں رہ کر ہم نے نماز کو چھوڑا. اے میرے دوستو, عیاشی کر کے نماز کو چھوڑا, جھوٹ بول کر نماز کو چھوڑا, ہم نے ہر وقت نماز کو چھوڑا. دن رات میں 50 سجدے کا ہم نے انکار کیا, ہم نے دن رات میں 50 سجدوں کو ٹھکرایا. اے میرے دوستو, شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا, شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا, ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا, ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. اے مسلمانوں, خود فیصلہ کرو کہ دن رات میں تم 50 سجدے کا انکار کرتے ہو, تمہارا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہتا. میرے دوستو, آج ہمیں یہ سب معلوم ہی نہیں. اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی, میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دے, صحابہ نے بھی کہا اللہ کے رسول بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں جنہوں نے میری شریعت پر عمل کیا, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی, وہ جنت میں گیا, اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی, حقیقت میں وہ جنت میں جانے سے انکار کیا. اب دیکھ لو, فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز اور جتنے بھی نمازیں ہیں, یہ کس کا فرمان ہے؟ کسی مولوی کا فرمان ہے, احکم الحاکمین کا فرمان ہے. لیکن میرے دوست چھوڑ رہے ہیں, جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پکارنے والے جنتیوں میں سے ایک پکار کر کہے گا آج کے بعد تمہارے لیے صحت ہے, تندرستی ہے, کبھی تم بیمار نہیں ہوں گے, تمہارے لیے جوانی ہے, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, تمہارے لیے زندگی ہے, کبھی موت نہیں آئے گی, تمہارے لیے خوشحالی ہے, کبھی تمہارے اوپر کوئی دکھ اور پریشانی نہیں آئے گی. وہی میرے دوستو, دیکھ لو جنت کے اندر یہ پکارنے والا پکار کر کہے گا, کتنی خوشی ہوگی. اس لیے نوجوانوں, ہمیں آئے دن دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے, لیکن ہم کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. اے لوگوں, جھک جاؤ اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے توبہ کر لو, اب بھی موقع ہے میرے دوستو, اب بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ کے سامنے توبہ کر لو. اللہ غفور رحیم ہے, معاف کر دے گا. صحیح صدق دل سے توبہ استغفار کر لو اور نمازوں کو پابندی کرو میرے دوستو, نمازوں کو پابندی کرو. یہ سب باتیں سن کر بھی آپ کے دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ آئے, مسجد کی طرف نہ آئے, تو تمہارے بدن کے اندر کوئی دل ہی نہیں ہوگا. یہ سب دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پھر بھی نہیں جھک رہے ہیں, کب جھکو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.